کے اندر اپنی نماز کو درست کر لیا۔ ان سے مجھے نماز کا فائدہ ملا۔ ایک شخص تھا، اس کو دنیاوی لیول کے اوپر کسی ایسی عورت سے اس کو محبت ہو گئی، عاشق نشاط بن گیا، جو بس وہ اس کے عشق میں گم ہو گیا۔ روزانہ جب عورت وہاں سے گزرتی تو وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے اس کو دیکھتا رہتا۔ اس مثال سے آپ کو بہت سمجھ آئے گی کہ نماز کیا چیز ہے۔ وہ کھڑا ہو کے روزانہ اس کو دیکھتا، لیکن جو عورت وہاں سے گزرتی جس سے اس کو محبت ہو گئی، ایسی محبت ہو گئی جس کا کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے مزاجی اس کو ہو گیا، تو وہ عورت بھی شادی شدہ تھی اور ایک غریب خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ یہ ایک مثال کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہے نماز کے حوالے سے۔ تو وہ بندہ وہاں روزانہ کھڑا ہوتا، عورت بھی ایک اچھی عورت تھی، اچھے خاندان سے تھی، شریف خاندان سے تھی، لیکن اس کا جو شوہر تھا اس نے بغیر کسی جھجک کے جا کے بتایا کہ فلاں بندہ روزانہ راستے میں کھڑا ہوتا ہے، جب بھی میں گزرتی ہوں تو مجھے دیکھتا ہے۔ لیکن آج ایسا ہوا کہ آج اس نے اپنا راز کھول دیا اور اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں تو اسے جو ہے تو پیار کرتا ہوں، میں تو اسے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں، مجھے پتہ ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں، مجھے تمام نفع نقصان کا پتہ ہے کہ شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس کی زوجہ کے اوپر۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کیا حال ہے، اس چیز کو کیسے میرے دل و دماغ کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں، کیونکہ میں آپ کے رقابے ہوں۔ لہٰذا وہ بندہ روزانہ مجھے دیکھتا ہے، تنگ کرتا ہے، اور آج اس نے یہ بات بھی کہی۔ تو شوہر بھی ایک عقل مند انسان تھا، اس کو اپنی زوجہ کے اوپر پورا اعتماد تھا۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ اس شخص کے پاس جاؤ، جب وہاں سے گزرو تو آپ اس سے یہ والی بات کہو کہ اگر اس کا جو شوہر تھا اس عورت کا، وہ بھی ایک امام مسجد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی فہم و فراست سے نوازا ہوتا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ آپ جب اس کے پاس سے گزرو تو آپ نے اسے یہ کہنا ہے کہ میں تیرے ساتھ تب بات کروں گی، تب تیرے ساتھ جو ہے تو میں دوبارہ گفتگو کروں گی کہ تم یہ کرے کہ 40 دن فلاں مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرو۔ جب تیرے 40 دن پورے ہو جائیں گے اس کے بعد میں تو اسے بات کروں گا۔ اب یہ اس کے شوہر نے کہا، وہ بھی ایک عقل مند انسان تھا، ظاہر امام مسجد تھا، جب یہ بات کہی تو اس نے پھر وہ کیا نہ کرتا، جب اس کو بوجھ ہو گیا تھا اس کے مجازی، اس نے اس کی بات مانی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں 40 دن نماز پڑھوں۔ اس نے جس مسجد کے اندر اسی عورت کا گھر والا امام مسجد تھا، اسی کے پیچھے اس نے 40 دن نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ اب وقتاً فوقتاً وہ پڑھتا گیا، دن قریب آتے گئے، جب 40 دن پورے ہوئے تو وہ اس راستے پہ کھڑا نہیں تھا، وہ وہاں سے ہٹ چکا تھا، لیکن راستے میں ملاقات پھر ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس نے میری طرف نہیں دیکھا، جب عورت نے دیکھا کہ اس نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی، اس نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ آج کیا ہو گیا، 40 دن گزر گئے، کیا نماز پڑھی ہے؟ پڑھی، لیکن کیا کوئی رسپانس؟ کچھ بھی نہیں۔ اس نے یہ کہا کہ میں جو 40 دن باجماعت نماز فلاں مسجد میں فلاں امام صاحب کے پیچھے پڑھی ہے، میرے دل و دماغ کے اندر تیری تو جگہ ہی نہیں رہی ہے، میرے دل و دماغ کے اندر اس کی جگہ آ گئی ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ میں صرف رب کو مانتا ہوں، اس کے رسول کو مانتا ہوں، اسی کی میرے دل و دماغ کے اندر محبت آ گئی۔ اب میں تمام چیزوں سے توبہ کر کے صرف اللہ کے راستے کو پکڑ لیا۔ کتنی عقل مندی والی بات ہے۔ پھر قرآن نے کیا، جب یہ خبر واپس اس عورت نے جا کے اپنے گھر والے کو بتائی، اپنے خاوند کو بتائی، اس نے کہا کہ میری بات تھی، میرا جو فارمولہ تھا وہ کامیاب ہوا۔ اس نے بے ساختہ سبحان اللہ کیا ہوا، سبحان اللہ کہنے کے بعد اس نے بے ساختہ پھر اس آیت کو پڑھنے لگا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، تو واقعی اس کے اوپر عمل ہوا۔ جب عمل کرنے کے لیے آپ جائیں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جائیں گے، سجدے کی توفیق ملے گی تو انشاءاللہ تمام چیزوں سے چھٹکارا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں 5 وقت کی نماز واجبہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جان